الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ مشائخ کے یہاں یہ تین چیزیں لازمی طور پر سالک کو یا عملیاتی طرز کے جو چلے کرتے ہیں عاملین احباب ان کو بھی یہ تین چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ یہ لازم ہے: کم بولنا، کم کھانا اور کم سونا۔ تو آج کی اس نشست میں کم سونے کے تعلق سے نہایت ہی مختصر لیکن بڑی مفید بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اگر احباب اس کو ذہن نشی کر لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سلسلے میں جو وہ تردد کا شکار رہتے ہیں یا ان کو سمجھ نہیں آتا کہ کتنا سویا جائے، حالانکہ وہ نمازوں کو بھی اپنے وقتوں پر پابندی سے ادا کرتے ہیں، جیسے نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، کچھ تو تہجد کو بھی ماشاءاللہ پابند ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ زیادہ سوتے ہیں۔ بہت سارے احباب کئی سالوں سے اس قسم کے سوالات کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام احباب جنہوں نے سوال کیے تھے اور باقی جو لوگ دیکھیں گے سنیں گے انشاءاللہ تعالی ان کو اس سے فائدہ ہوگا کہ ایک بات پہلے یہ سمجھ لینی چاہیے کہ سونے کا جو نیند کا جو دورانیہ ہے وہ 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے ہونا چاہیے، یعنی کہ طبی اعتبار سے بھی، اور یہ کہ صوفیاء نے بھی جیسے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے عوارف المعارف میں کہ نیند کا جو دورانیہ ہے وہ 1/3 کہ 8 گھنٹے ہو، اور فرماتے کہ رات میں 6 گھنٹے اور دن میں 2 گھنٹے۔ تو اب جو آج کل کا جو ماحول ہے اور جو لوگوں کی عادت ہو گئی ہے، اس میں رات میں 6 گھنٹے کب سوئیں گے کب، پھر فجر میں کب اٹھیں گے، اور جو تہجد کے پابند ہیں ان کے لیے تو پھر اور بھی زیادہ مشکل ہے، یعنی کہ اگر وہ سونا بھی چاہیں تو اور جو گھر کا ماحول ہے، جو محلے کا، جو سوسائٹی کا ماحول ہے، وہ تو ان کو سونے دے گا نہیں۔ تو اس میں اب یہ کہ اپنے ثوابدید پر آپ اس کو رات میں 4 گھنٹے دن میں 4 گھنٹے کر لیں، جیسے انہوں نے لکھا ہے بھی ہے عوارف المعارف میں کہ اس میں گرمی اور جاڑے کے موسم کے لحاظ سے کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ تو خیر گرمی اور جاڑے کا موسم، لیکن اب جو ماحول ہے اس کے لحاظ سے بھی اس میں کمی بیشی ممکن ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نیند کا دورانیہ جیسا کہ ہم نے بتایا 8 گھنٹے ہو کم از کم، لیکن اس میں اور بھی کمی کر سکتے ہیں، اور جیسا کہ فرمایا کہ کم سونا، تو کم سونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ تکلف کے ساتھ کم سوئیں، یعنی کہ آپ کی نیند جو ہے وہ 8 گھنٹے یا 9 گھنٹے میں پوری ہو رہی، آپ جان بوجھ کر کے 4-5 گھنٹے سو رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے کم کھانے کا فائدہ ہے، جیسے چپ رہنے کا فائدہ ہے، ویسے ہی کم سونے کا بھی یہ فائدہ ہوگا کہ ہم تکلف کے ساتھ کم سوئیں، یا کم کھانے کے بھی نقصانات ہو سکتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ تکلف کے ساتھ کھانا پینا بالکل بھی چھوڑ دیں گے۔ خاموش رہنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، خاموش رہے تو بالکل بہت اچھی بات ہے، جتنا خاموش رہے، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، تو خاموش رہنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی خاموش رہنے میں آپ جو ہے وہ مطلب کہ غلو کر سکتے ہیں، اگر آپ کوئی ایسے منصب پہ نہیں ہیں کہ لوگوں کے سوالات کے جواب دینا آپ پہ لازمی ہو، تو آپ اس میں بالکل خاموش ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کھانے اور سونے کے تعلق سے ان دو معاملے میں آپ کو اعتدال برتنا ہوگا، یعنی آپ تکلف کے ساتھ یہ سوچیں گے کہ ہم کم کھائیں اور تکلف کے ساتھ سوچیں گے کہ ہم کم سوئیں، تو اس طریقے سے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ تو کم سونے کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ روح اور محبت، اس کی جو تاثیر ہے، روح اور محبت اور عشق، تو ان کی جو تاثیر ہے وہ سرد مرطوب ہے، اور یہی تاثیر نیند کی بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب
اگر کوئی کم سو رہا ہے تو اس کے کم سونے کی وجہ صرف اور صرف ایک ہونی چاہیے. اگر اس کے علاوہ کوئی دوسری وجہ ہوگی یا وہ تکلف کے ساتھ کم سوئے گا اور وہ وجہ نہیں پائی جائے گی جو کہ اصل وجہ ہونی چاہیے، تو پھر اس کو مطلب کہ نقصان ہوگا جسمانی طور پر اور روحانی طور پر بھی. یعنی کہ جب کم سوئے گا تو حرارت اور خشکی بڑھ جائے گی، پھر دماغ خراب ہو سکتا ہے، جنون طاری ہو سکتا ہے، بے خوابی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. تو ایسا نہیں ہے، آپ تکلف کے ساتھ کم نہیں سوئیں. دیکھیں، آپ اگر نمازوں کو ان کے وقتوں پر اور باجماعت اگر ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر آپ تہجد کے بھی پابند ہیں، تو پھر آپ، میں کہتا ہوں جتنا آپ کو سونا ہے سوئیں. پھر وہ سونا آپ کو قطعی کوئی نقصان دینے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ایک سمپل سی بات ہے. جیسے ہم نے ایک آلہ بتا دیا ایک ناپنے کا، تو آپ اگر اس اندازے سے اگر آپ پابند ہیں تو پھر آپ کب سوئیں گے اور کتنا سوئیں گے، جتنا بھی سوئیں گے وہ ٹھیک ہی، اس کا دورانیہ ٹھیک ٹھاک ہی ہوگا اگر آپ 5 وقت نماز بجماعت اور پھر تہجد کو بھی پابند ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ نیند کی جو خاصیت ہے وہ ہے سرد مرطوب، اور عشق اور محبت اور روح کی خاصیت بھی جو ہے سرد اور مرطوب ہے. لہٰذا اگر کسی کو کسی سے عشق مجازی کے طور پر کہیے یا کسی کو عشق حقیقی کے طور پر، کسی کو اللہ و رسول سے اور قرآن سے اور اوراد و وظائف سے اگر ایسی محبت قلبی و روحانی ہو جائے، تو اس کی یہ محبت قلبی و روحانی، چونکہ اس کی تاثیر بھی سرد مرطوب ہے، تو وہ نیند کی جو کمی ہے وہ اس کو پورا کر دے گی. جیسے کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو رات میں نیند نہیں آتی ہے، تو اس کا رات میں جو نیند نہیں آنا ہے یہ تکلف کی وجہ سے تھوڑی ہے. وہ ایسا تھوڑی کہ پہلے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ چونکہ مجھ کو محبت ہوئی ہے تو اب مجھ کو رات میں نیند نہیں آنی چاہیے، بلکہ یہ اس کی محبت کا تقاضا ہوتا ہے. اور اس کی نیند نہ آنے سے جو نقصان اس کے دماغ میں حرارت اور خشکی کے بڑھ جانے سے ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوتا ہے. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اس کی محبت کی خاصیت بھی جو ہے سرد مرطوب ہے، اس کی روح کی خاصیت بھی جو ہے سرد مرطوب ہے. تو وہ جو اس کی خاصیت، چونکہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اب وہ بیلنس ہو جاتا ہے. نیند اگرچہ کم ہو گیا لیکن وہ خاصیت، وہ مطلب کہ دماغ کو جو سرد اور رطوبت اور سردی جو چاہیے تھی وہ عشق اور روح سے پوری ہو جا رہی ہے. تو اس کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ کے کو اگر اس چیز سے عشق ہو جائے گا، اللہ و رسول سے عشق ہو جائے، کسی دینی کام سے، مطالعے سے عشق ہو جائے، قرآن کی تلاوت سے عشق ہو جائے، اوراد و وظائف سے عشق ہو جائے، آپ چلہ کشی میں بالکل مگن ہیں، آپ کو اس کام سے بہت بے پناہ محبت ہو جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بولنا بھی کم ہو جائے گا، آپ کا کھانا بھی کم ہو جائے گا اور آپ کا سونا بھی کم ہو جائے گا. یہ چیزیں، ان چیزوں کا تعلق ایسے نہیں کہ اس کو کوئی تکلف کے ساتھ پیدا کرتا ہے، بلکہ وہ ہوگا تو یہ ہوگا. یعنی عشق اگر ہوگا، عشق حقیقی ہو یا مجازی ہو، اگر وہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا کہ نیند آٹومیٹک آپ کا گھٹ جائے، نیند کا دورانیہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا. تو اس میں یہ کرنا ہے جان بوجھ کر کے تکلف کے ساتھ. یہ کوئی مطلب کہ مجاہدہ نہیں ہے کہ میرا نیند جو ہے وہ 8 گھنٹے میں اگر پورا ہوتا ہے تو ہم جو ہے جان بوجھ کر کے 4 گھنٹے سوئے یا 5 گھنٹے سوئے اور اس کو ہم سمجھے کہ اس سے کوئی روحانیت میں اضافہ ہوگا. ایسا قطعی نہیں ہے. اس سے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، بلکہ روحانی طور پر بھی یہ نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کا عشق بڑھتا جائے گا پھر اس طریقے سے، جب آپ کی نیند جو ہے نا، یہ مطلب کہ طبعی طور پر خود بخود یہ گھٹنا شروع ہو جائے، یعنی رفتہ رفتہ اس طریقے سے. اور بعض بزرگوں کے بارے میں ہم نے جیسے تصوف کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ گھنٹے 2 گھنٹے سوتے تھے، بلکہ بعض کے بارے میں تو ہم نے پڑھا کہ وہ مطلب کہ کئی سالوں تک وہ سوئے نہیں.
تو یہ پڑھ کر کے شروع میں تو تعجب ہوتا تھا، لیکن پھر جیسے جیسے ان چیزوں کا خود بھی تجربہ ہوگا، پھر مطالعہ بھی آپ کریں گے، تو آپ ان سب باتوں کی تصدیق کریں گے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ان باتوں سے آپ کو نیند کا جو فلسفہ ہے کم سونے کا وہ سمجھ آیا ہوگا، اور آپ یہ کوشش کریں کہ اپنے عشق اور اپنے جوش اور جذبے کو اضافہ، مطلب کہ خلوص پیدا کریں، ہے نا۔ کسی بھی کام کو آپ کر رہے ہیں تو آپ خلوص پیدا کریں۔ یہاں تک کہ دنیاوی لوگوں کے بارے میں بھی ہم نے سنا کہ کوئی بہت بڑے لوگ جو ہیں، کچھ امیر ترین لوگ، وہ 3-4 گھنٹے سوتے ہیں، تو صاحب کیسے؟ نہ ان کی طبیعت خراب ہوتی نہ کچھ، ہے نا۔ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کو اپنے کام سے، اپنے مشن سے اس قدر محبت ہوتی ہے، ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں کہ وہ ان کی وہ محبت جو ہے نا، اس کی خاصیت جو سرد مرطوب ہے، وہ نیند کی کمی جو حرارت اور خشکی پیدا ہوتی ہے اس کو وہ بیلنس کر دیتے ہیں، اس کی تلافی اس سے ہو جاتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ان باتوں سے آپ سب کو فائدہ ہوگا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔